پیارے دوستو، استنبول جو کہ ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک قدیمی اور تاریخی شہر بھی جانا جاتا ہے۔ اس شہر کا قدیمی نام قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا۔ استنبول شہر 70% براعظم ایشیا اور 30% براعظم یورپ میں بسا ہوا ہے۔ اس کا کل رقبہ 5343 مربع کلومیٹر ہے۔ استنبول شہر بحیرہ روم اور بحیرہ ایمن کے درمیان بسا ہوا ہے۔ یہ شہر پہاڑوں پر تعمیر کیا گیا تھا اور ہر پہاڑی پر ایک مسجد موجود ہے، اور اسی لیے اس شہر کو مسجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ استنبول شہر کی کل آبادی 1,60,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا شہر ہے، جبکہ ترکی اور یورپ کا بھی سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کو ترکی اور یورپ کا تجارتی مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر 660 قبل مسیح میں بسایا گیا تھا، اور یہ شہر رومن، لاطینی اور عثمانی حکومتوں کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ سن 1453 میں یہاں پر مذہب اسلام کی اشاعت ہوئی، اور سن 1923 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ آج یہ شہر ٹورسٹ کی جنت ہے۔ یہ شہر اپنی جدید ترین تعمیرات، اپنی تاریخ اور قدیمی مقامات کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنی پہچان رکھتا ہے، اور انہی چیزوں کی وجہ سے دنیا بھر سے لاکھوں ٹورسٹ بھاگے بھاگے اس شہر میں آتے ہیں، اور سب سے زیادہ ٹورسٹ یورپ سے اس شہر میں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں، جن کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس شہر میں سن 2020 میں 13 ملین ٹورسٹ گھومنے پھرنے کے لیے اس شہر میں آئے تھے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شہر ٹورزم کے معاملے میں کتنا آگے ہے۔ مگر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس شہر میں رہنے والے لوگ یورپین کلچر کو ہی فالو کرتے ہیں۔ بات یہاں کی لڑکیوں کی جائے تو بے حد خوبصورت کسی پریوں جیسی دکھتی ہیں، اور یہ بہت فیشنسٹ مانی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کی لڑکیاں جیسا فیشن کرتی ہیں، وہ ساری دنیا میں ایک برانڈ بن جاتا ہے۔ خوبصورت اور حسین ہونے کی وجہ سے یہاں کی لڑکیاں بڑے بڑے ایونٹس میں ماڈلنگ کرتی نظر آتی ہیں، اور لوگ پہلے ہی نظر میں ان لڑکیوں پر اپنا دل ہار بیٹھتے ہیں۔ استنبول شہر میں ایک ایسا پل بھی موجود ہے جو آدھا یورپ اور آدھا ایشیا میں واقع ہے۔ اس پل کی مدد سے ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں داخل ہوا جاتا ہے، اس لیے ترکی کو ایشیا کا پل بھی کہا جاتا ہے، اور غیر قانونی طور پر یورپ میں داخل ہونے والے لوگ بھی استنبول کے راستے ہی براعظم یورپ میں داخل ہوتے ہیں، اور اسی لیے اس شہر کو انسانی اسمگلنگ
سب سے بڑا میوزیم کہا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں یہ ایک چرچ ہوا کرتا تھا، مگر آج یہ ایک مسجد کے طور پر موجود ہے، اور اس جگہ کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر ایک اور جگہ بھی موجود ہے جسے توپ کاپی پیلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ہمیشہ ٹورسٹ کا رش نظر آتا ہے۔ اس محل کو 15ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ محل اسلامی طرز تعمیر کی شاندار عکاسی کرتا ہے، اور یہاں کا نظارہ آپ کو کہیں اور جانے نہیں دے گا۔ اس کے بعد ایک اور جگہ جس کا نام پرنسز آئی لینڈ ہے، یہ استنبول شہر کی سب سے پرسکون جگہوں میں سے ایک مانی جاتی ہے، اور گرمیوں میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں کا رخ کرتی ہے۔ یہاں پر آپ کو ٹرانسپورٹ میں صرف تانگے اور سائیکلیں ہی نظر آتی ہیں۔ یہاں آ کر لوگ پرسکون ماحول کے مزے کرتے ہیں اور اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ موج مستی بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ بھی استنبول شہر میں گھومنے پھرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کا 7 دنوں کا کل خرچہ 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ روپے تک ہوتا ہے۔ یہاں کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس 6 ماہ کی میعاد تک کا پاسپورٹ، ID کارڈ، FRC، بینک سٹیٹمنٹ، پولیس سرٹیفکیٹ، میڈیکل سرٹیفکیٹ، ٹریول انشورنس، کنفرم ریٹرن ٹکٹ، ہوٹل بکنگ، کور لیٹر، جس میں آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ ترکی کیوں جانا چاہتے ہیں۔ ان سب ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ ترکی کی ایمبیسی میں جا کر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو استنبول سٹی؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔